پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وارفیئر کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول پر رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دیں۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی واشنگٹن ڈی سی میں سینئر سکالرز، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور عالمی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو۔ اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ سید آصف منیر نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کے حقائق اور تجزیات سے امریکی ماہرین کو آگاہ کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم پر روشنی ڈالی۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنیات اور قدرتی وسائل سمیت بے شمار مواقعوں سے آگاہ کیا۔ مشترکہ خوشحالی کے لیے عالمی شراکت داروں کو ان شعبوں میں تعاون کی دعوت۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق سوم پوری قوت سے جاری۔ اسرائیل کے جنوبی علاقوں پر میزائل حملہ۔ بیرشیبا میں مائیکروسافٹ کی عمارت کے قریب میزائل حملہ۔ ٹیک ٹاور میں آگ بھڑک اٹھی، 5 افراد زخمی، متعدد گاڑیاں تباہ، قریبی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ تازہ ایرانی حملوں میں 18 اسرائیلی زخمی۔ ایران کے تل ابیب اور حیفا میں 100 سے زائد ڈرون حملے۔ سجیل 2 میزائل سے ہر طرف تباہی۔ اسٹاک مارکیٹ کی بلڈنگ سمیت متعدد عمارتیں تباہ۔ فوجی مقامات اور عسکری صنعت سے وابستہ تنصیبات پر بھی حملے۔ دیمونا میں اسرائیل کے ایٹمی ری ایکٹر پر میزائل داغے گئے۔ ہمارا دفاعی نظام ایرانی میزائل کا راستہ نہیں روک سکا، اسرائیلی فوج کا اعتراف۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر علی شمخانی زندہ ہیں۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کر دی۔ اسرائیل نے ایران پر حملوں کے پہلے روز سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر علی شمخانی کی شہادت کا دعویٰ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق علی شمخانی اسرائیلی حملوں میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ اب ان کی صحت بہتر اور وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ روکنے کا مشن۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ بھی ایرانی ہم منصب سے جنیوا میں مذاکرات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے رکنے تک امریکہ سے مذاکرات ممکن نہیں۔ OIC کا اہم اجلاس کل استنبول میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار استنبول پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار OIC وزراء خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سائیڈ لائنز پر دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ اسرائیلی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔ دنیا کو صہیونی دہشت گردی کے خاتمے کی ضمانت دینا ہوگی۔ ایران ہمیشہ امن اور سکون کا خواہاں رہا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا مذاکراتی عمل پر رد عمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے رکنے تک کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ جب تک اسرائیلی حملے جاری ہیں، امریکہ کے ساتھ بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایرانی جواب کے بعد لگتا ہے دیگر ممالک خود کو جارحیت سے دور رکھیں گے۔ ایرانی بیلسٹک میزائل پروگرام پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایران شہری آبادی اور ہاسپٹلز کو نشانہ نہیں بناتا۔ امریکی صدر ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ آئندہ 2 ہفتوں میں کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کا پیغام بتا دیا۔ کہا، مستقبل قریب میں بات چیت ہوتی ہے تو مذاکرات کے مواقع موجود ہیں۔ ایران پر حملے کا منصوبہ منظور نہیں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی خبر مسترد کر دی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، امریکی اخبار کو معلوم نہیں کہ میں ایران کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ روس نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کے تصور کو مسترد کر دیا۔ ایران میں رجیم چینج ناقابل تصور ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے قتل سے نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ صدر پیوٹن مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سخت فکر مند ہیں۔ کئی بار ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ عدم استحکام اور جنگ کی دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ ایران کے ساتھ روس کے قریبی اور جامع تعلقات ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ بھی رابطہ ہے۔ ترجمان روسی صدر کرملن کی پریس بریفنگ۔ روس کے رد عمل کے بعد نیتن یاہو کا رد عمل۔ کہا، ایران میں حکومت گرانا ہمارا مقصد نہیں۔ ہمارا اولین مقصد ایران کا ایٹمی ہتھیاروں اور میزائل پروگرام سے روکنا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا، صہیونی دشمن کو سزا دینے کا عمل جاری ہے۔ اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا کمزوری کی علامت ہے۔ طاقت کے ساتھ اس رویے کو جاری رکھیں گے۔ چین اور روس کے صدور میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ کے سفارتی حل پر زور۔
ایران اور اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ، دونوں سے دور کی اسرائیلی حملے کی مذمت۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر چینی صدر نے 4 تجاویز دے دی۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، امریکہ برطانیہ کا اتفاق۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی برطانوی ہم منصب سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر طویل گفتگو۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ایران کو کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنانے دے سکتے، مذاکرات کے لیے تاحال ایک راستہ موجود ہے، سفارتی حل کے لیے کوشاں ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا صدر ٹرمپ 2 ہفتوں میں امریکی مداخلت کا فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم کی پی این ایس سی کے بیڑے میں اضافے کے لیے لیز پر بحری جہاز لینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے امور پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا بحری جہاز کم ہونے کی وجہ سے سمندر کے راستے تجارت پر قومی خزانے سے سالانہ $4 بلین کا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ 2 ہفتے میں پی این ایس سی کا بزنس پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ حکومت کا چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ اور حکومت پاکستان کا اعلامیہ کے مطابق گزشتہ سیزن میں چینی وافر ذخائر موجود ہونے کی وجہ سے برآمد کی گئی تھی۔ حکومت کا چینی کے سٹے بازوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاملے پر آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کی روک تھام سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ سندھ ہائی کورٹ کی قائم مقام گورنر کو فوری گورنر ہاؤس میں رسائی فراہم کرنے کی ہدایت۔ رہائشی کمروں کے علاوہ دیگر دفاتر تک قائم مقام گورنر سندھ کو رسائی دی جائے۔ گورنر سندھ کے دفتر کو تالا لگانے کے خلاف دائر درخواست کی سماعت۔ پرنسپل سیکرٹری قائم مقام گورنر کی رسائی نہ روکیں۔ عدالت پرنسپل سیکرٹری سے 23 جون کو رپورٹ طلب کر لی۔ اویس قادر شاہ نے درخواست میں موقف اختیار کیا۔ اجلاس کے لیے گیا تو پرنسپل سیکرٹری نے بتایا گورنر دفاتر کی چابیاں ساتھ لے گئی، آئینی پوزیشن پر ہوں، آئین سے کھلواڑ کیا گیا۔ اویس قادر شاہ کو غلط فہمی ہوئی، قائم مقام گورنر کے لیے دفتر تیار تھا، اگر مرکزی دفتر استعمال کرنا مقصود تھا تو بروقت آگاہ کر دیتے۔ ترجمان گورنر ہاؤس کا رد عمل۔ گورنر کامران ٹیسوری کا نوٹس، واقعے کی انکوائری کی ہدایت۔ کہا گورنر ہاؤس ہمیشہ عوام کے لیے کھلا ہے۔ اویس قادر شاہ بطور اسپیکر اور ذاتی حیثیت میں قابل احترام ہیں۔ اویس قادر شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ پبلک دفاتر ہیں، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ گورنر ہاؤس کے عملے کو ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھوں گا۔ گورنر ہاؤس کو ذاتی بیٹھک کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ پبلک آفیسز ہیں، یہ ہمارے ذاتی آفیسز نہیں، ہمارے ڈیرے نہیں ہیں، ہماری بیٹھکیں نہیں ہیں۔ یہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے، عوام کی پراپرٹی ہے۔ یہاں پہ پبلک کی بھلائی کے لیے کام ہوتا ہے، اور میں چیف منسٹر صاحب کو لکھ رہا ہوں کہ جتنا بھی اسٹاف ہے گورنر ہاؤس سے اس کو ہٹایا جائے۔ 5 کروڑ سے اوپر کے کسی سیلز ٹیکس فراڈ کا الزام تو 2-3 سیف گارڈز ہو گئے۔ انکوائری کی سٹیج پر کوئی گرفتاری ممکن نہیں ہوگی۔ انویسٹیگیشن کی سٹیج پر 5 کروڑ سے اوپر کے سیلز ٹیکس کے فراڈ کے الزام پر، وہ بھی ٹیکس کے فراڈ کی ڈیفینیشن کی چند اقسام پر، ان کے اوپر ہی یہ ممکن ہوگا، اور وہ بھی ایک ایف بی آر کی 3 ممبرز آف دا بورڈ کی کمیٹی پر مشتمل اس کا اپروول دے گی۔ اب سیلز ٹیکس کی تحقیقات کے دوران گرفتاری ممکن نہیں ہوگی۔ 5 کروڑ سے اوپر ٹیکس فراڈ میں تحقیقات کے مرحلے پر گرفتاری ممکن ہوگی۔ اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو کے پاس گرفتاری کے اختیارات پہلے سے موجود تھے، اب ممبر آف ایف بی آر پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی منظوری دے گی۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا معاشی استحکام کا تسلسل برقرار رکھیں گے۔ IMF پروگرام ہمارے معاشی استحکام کی بنیاد بنا، کوشش ہے معاشی گروتھ کے ساتھ زر مبادلہ ذخائر میں بھی اضافہ ہو۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ امداد کے لیے بھاگتے فلسطینیوں پر بم پھینکے جاتے ہیں۔ اسرائیل نے مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا۔ بلاول بھٹو نے دنیا میں پاکستان کا بھرپور موقف پیش کیا۔
भारतीय आबी जारहियत मसला कश्मीर के बारे आगाह किया और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। नफीसा शाह का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। शाजिया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तानी वफ्द ने दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह किया। पाकिस्तान का मुकदमा अच्छे तरीके से लड़ा। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय दहशतगर्दी का पोल खोल दिया।